ملا تھا. آپ کی کبھی ان سے اس کے علاوہ ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں, ملاقات کب نہیں ہوئی. کتنی آپ کی کیا تعلقات ہیں, کیا دوستی, تاکہ لوگوں کو بھی کلیریفیکیشن ہو. آپ پہ بار بار الزام میں لگتا آپ ہے کو کہ کلیریفیکیشن, ایک دفعہ میں کسی ریسٹورینٹ میں ان کو ملا تھا جہاں میں کھانا کھا رہا تھا, وہ کھا رہے تھے, اٹھ کے ہم نے سلام کیا. اس کے باوجود میں کبھی جنرل مشرف سے نہیں ملا جب میں انٹرم منسٹر بنا تھا. جب میں انٹرم منسٹر بنا ہوں تو پبلک جو گیدرنگز ہوتی تھی پریزیڈنٹ کی, میں 2-3 اس طرح کے کھانوں میں آیا ہوں. ادروائز میری 1-to-1 کبھی ان سے ملاقات زندگی میں نہیں ہوئی. پہلی 1-to-1 ملاقات ہوئی جب when the پاکستان پیپلز پارٹی nominated me as the governor of پنجاب. پھر انہوں نے مجھے بلایا اور وہ زندگی میں ہماری 1-to-1 میٹنگ ہوئی. اور جب سے وہ گئے کبھی کوئی بات جب سے گئے تو نہیں ملا. بالکل. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ واپس آنے کا کہہ رہے ہیں سیاست میں؟ آ جائیں سیاست میں اگر ان کو شوق ہے, لیکن دیکھیں یہ میری اپنی رائے ہے. ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے, ہر ایک بندہ سیاست میں کسی کی جو مرضی کرے, لیکن جنرل مشرف کا ایک شیلف لائف جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے. اب ان کے آنے سے میرا خیال ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو. اور اگر وہ ایز اے سینئر پرسن وہ پاکستان کی حمایت میں اور سپورٹ میں بین الاقوامی فورمز میں اس طرح کام کریں تو میرا خیال ہے وہ اچھا رول ہوگا. کیونکہ دیکھیں پالیٹکس میں 8 سال بہت لمبا وقت. امریکہ میں میکسم ہوتا ہے اور امریکن پریزیڈنٹ 8 ایئرس. انگلینڈ میں اگر کوئی ایک دفعہ چلا جائے تو واپس نہیں آتے, اور یہ ہماری ریت ہے کہ بار بار واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک دفعہ آپ کا وقت گزر گیا ہے اور آپ کو سارے صوبائی اسمبلیوں نے ووٹ آؤٹ کیا ہے, اور آپ کو کسی نے یعنی جنرل مشرف واز ریمووڈ پولیٹیکلی. یہ پیپلز پارٹی کا کمال ہے, اس پہ انتقامی کارروائی کوئی نہیں ہوئی. تو جب آپ کو پولیٹیکلی ہٹا دیا گیا اور آپ پہ انتقامی کارروائی نہیں ہوئی تو پھر بہتر ہے آپ, میرا خیال ہے, لیو اٹ, ڈونٹ گو انٹو پالیٹکس. لیو اٹ فار فارمر پریزیڈنٹ مشرف. گورنر تاثیر سے ہم بات کر رہے ہیں ان ایکسکلوسیو انٹرویو فار اسلام آباد سے. ابھی وقت وقفے کا, اس کے بعد پھر ملتے ہیں. دیکھتے رہیے اسلام آباد سے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں گورنر تاثیر سے. گورنر صاحب, آپ نے پرویز مشرف صاحب کے بارے میں تو کہا کہ ان کا واپس آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ان کی شیلف لائف ختم ہو چکی ہے. یہ میرا مشورہ ہے. آپ شیلف لائف کی بات کر رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اس وقت جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کی شیلف لائف کہاں تک ہے؟ مگر یہ ہم آپ سے بعد میں پوچھیں گے, لیکن ابھی ہم آ جاتے ہیں بینظیر بھٹو صاحبہ کی اساسینیشن کے بارے میں. بار بار تنقید کی جاتی ہے آپ کی مخالف پارٹی کی طرف سے بھی اور بھی بہت سے حلقوں سے آپ کی پارٹی پہ کہ یہ ایک ایسا معمہ ہے جو آپ کی حکومت کے اندر ہی حل ہو سکتا تھا, مگر ابھی تک کوئی سرا نہیں مل رہا. جو رپورٹ آئی بینظیر بھٹو صاحبہ کی یونائٹڈ نیشنز کے بارے میں, اب اس کے بارے میں ایک خط لکھ دیا شاہ محمود قریشی صاحب نے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا غلطی ہو رہی ہے یہاں پر؟ دیکھیں, بی بی کی جو شہادت ہوئی تھی, جن لوگوں نے ان کو شہید کیا وہ تو وہاں مر گئے, ٹھیک ہے نا, تو جنہوں نے امیڈیٹ جو فیس آف کلنگ امیڈیٹلی, لیکن برین کدھر ہے؟ اب یہ بات کنیکشن کہ وہ اور کنیکشن کیا تھی, اس کو اسٹیبلش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. مطلب یہ تو ایک امپلائیڈ انوالومنٹ ہے نا, براہ راست تو نہیں ہے. اب کون پیچھے تھا, کس کا ہاتھ تھا, اس لیے یونائٹڈ نیشنز کو اس لیے لائے پیپلز پارٹی حکومت نے انوالو کیا کہ آپ کوئی اگر بات ہے آپ کے ذہن میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ پاکستان میں انوالو تھا, پاکستان کی سیاست میں جو ہو انوالو تھا, تو آپ اس پہ تو کم از کم اف یو کین فائنڈ اینی تھنگ غیر جانبدارانہ طور پہ. ان کو کچھ نہیں ملا, ان کی رپورٹ میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا, انہوں نے کسی افسر کو بلیم نہیں کیا, نہ کسی سیاستدان کو بلیم کیا. تو بات رہ گئی نامکمل. سوری میں آپ کی قطع کلامی کری ہوں, لیکن یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کو وہ مینڈیٹ ہی نہیں دیا گیا آپ کی حکومت کی طرف سے جس میں وہ کسی پہ الزام لگا سکتے تھے. جب سعد حریری صاحب کے بارے میں ہوئی تھی انویسٹیگیشن تو ان کا مینڈیٹ براڈر تھا, اس وقت ان کو وہ مینڈیٹ دیا ہی نہیں گیا کرمنل انویسٹیگیشن کا. ہاؤ کین دی یونائٹڈ نیشنز کیری آؤٹ اے کرمنل انویسٹیگیشن؟ یونائٹڈ نیشنز کے پاس کوئی پولیس تو نہیں ہے لاہور میں کہ وہ کرمنل یا اسلام آباد میں. ان کا تھا مینڈیٹ کہ آپ دیکھیں, آپ سب کو انٹرویو کریں, آپ پورے صورتحال بتائیں, کوئی ایسی چیز ہے جو پہلے جو انکوائریاں ہوئی ہیں پنجاب پولیس کی, آپ کہہ سکتے تھے دیور وہ غیر جانبدار نہیں تھے. انہوں نے جو رپورٹ دی ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں اس رپورٹ کی جو اہمیت یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی پہ الزام نہیں لگا سکے. یہ اہمیت ہے کہ دے کوڈ ناٹ سے کہ کسی نے کیا
وہ نہیں کہہ سکے. تو پھر کیوں شاہ محمود قریشی صاحب نے خط لکھا 30 صفحے سے زیادہ جس میں کلیریفیکیشن مانگی ہے؟ وہ تو شاہ محمود قریشی نے لکھا ہے, لیکن میں آپ نے پوچھا ایز این آرڈنری سٹیزن آف دس کنٹری وچ وی آر بوتھ آرڈنری سٹیزن آف دس کنٹری, آئی تھنک دیٹ رپورٹ کی جو اہمیت ہے وہ یہ تھی کہ اگر کوئی ایسی بات ہے جو کسی کے نظر میں نہیں آئی یا کہیں چھپائی گئی ہو تو وہ اس کو منظر عام پہ لائیں. تو وہ جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا, لیکن لنک اسٹیبلش کرنا بٹوین جس نے گولی چلائی یا جس نے بم مارا اور جس کا ہاتھ پیچھے تھا, وہ اب دیکھیں کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہم جان نہیں سکیں گے کہ کس نے قتل کیا؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ تھے وہ وہی لوگ تھے بیت اللہ مسعود, یہ وہی لوگ تھے جو ہمیشہ بی بی کے مخالفت کرتے رہے, جو بی بی کی سوچ کے مخالف تھے, اور بی بی نے کہا ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہیں یہ میری یہ چاہتے ہیں میری ٹو کل می. اگر ابھی نہیں قاتل ڈھونڈ سکے آپ کی اپنی حکومت میں, تو جو الزامات آپ کو دیے جائیں گے اگلے الیکشن میں, آئی ایم شیور آپ ان سے آگاہ ہوں گے. ابھی میں آپ کو ایک کوٹ پڑھ کے سنا دیتی ہوں جو آپ کے اپوننٹس نے دیا ہے. Ask the governor of Punjab about the conspiracies he was hatching against democracy with General Musharraf at the President House when Benazir Bhutto was assassinated. یہ ایک بیان ہے, اس طرح کے اور بہت سے بیانات اٹھیں گے جو آپ لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں گی. Absolute rubbish. First of all, I was Minister of Industries. I was not involved in any conspiracies. I was not involved. آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اس طرح انوالو ہوتا کسی چیز میں تو پیپلز پارٹی مجھے گورنر بناتی؟ یعنی آپ سوچیں یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ اور آج تک کسی نے کہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ میں پیپلز پارٹی کا گورنر نہیں ہوں, یا کسی نے کہا ہے کہ میں بی بی کے اس طرح کنسپریسی میں؟ یہ تو ایسے ہی فضول قسم کی مڈ سلنگنگ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ اور کہنے کو ہے نہیں. مڈ سلنگنگ ہے تو یہ مڈ سلنگنگ اور ہوگی اگر آپ کی حکومت میں نہیں قاتل تلاش کیے جا سکے. دیکھیں یہ بات تو نہیں, یہ بات کہنا جو بالکل غلط ہے, کیونکہ ہم نے صرف بعد میں آئے بی بی کی شہادت کے بعد حکومت بنی, اس وقت جو انویسٹیگیشن تھا جو اویلیبل تھا ہم وہی چیزیں لے سکتے ہیں. ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ہم لنک اسٹیبلش کریں کہ کس نے گولی چلائی, کس نے بم مارا اور کس کی پلاننگ پیچھے تھی. یہ کرنا تو کوئی آسان کام نہیں ہے. کئی لوگ تو را کہتے ہیں, کوئی لوگ کہتے ہیں جنرل مشرف انوالوڈ ہے, کوئی لوگ کہتے ہیں فلانا انوالوڈ ہے, لیکن نو بڈی ہیز اینی ریئل پروف. اور یہ انفارچونیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں یہ حقیقت ہے, یہ ہم شاید نہیں جان سکیں. اچھا دوبارہ پنجاب کی طرف آتے ہیں. دہشت گردی کے معاملات میں آپ نے اپنے کنسرنز بتائے اور گورننس کے بارے میں, لیکن جو ایسے پلانز ہیں جن کو بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھے پلانز ہیں, اس پہ بھی آپ نے تنقید کی. سستی روٹی کے اوپر آپ نے سستی روٹی اچھا پلان ہے بظاہر لوگ کہتے ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سستی روٹی ملی. اگر لوگ تو BISP کو بھی برا کہتے ہیں. دیکھیں لیٹ می بی ویری کلیئر وٹ سستی روٹی ہے. سستی روٹی جو ہے وہ 30,000 روپے فی تندور فی منتھ کی سبسڈی ہے. اس وقت تقریباً 12 یا 13,000 تندور لگے ہوں گے. پہلا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ 8 کروڑ کی آبادی میں آپ 12,000 تندوروں سے کیا کریں گے؟ دوسری, اور وہ بھی شہروں میں لگے, اور وہ بھی سارے ان کی اکثریت جو ہے فیصل آباد, پنڈی اور لاہور میں لگی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی پیپر ٹریل نہیں ہے فلاور مل سے لے کے تندور تک, تندور سے لے کے روٹی تک, روٹی سے لے کے منہ میں جس کے جاتی ہے. جب ایک انڈاکیومنٹڈ اتنا لمبا پروسیجر ہے جس کو کوئی سپروائز نہیں کر سکتا, جہاں کروڑوں روپے پنجاب صوبے کے ڈوبتے جا رہے ہیں, جہاں پروو ہو چکا ہے کہ 30% تو ان میں سے گوشت تندور ہیں, یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, تو یہ تو ایک لوٹ مار کا ایک رویہ بن گیا ہے, ایک طریقہ بن گیا ہے. اور اس لوٹ مار کے رزلٹ میں ایک بندہ اٹھ کے چیخیں مارے, یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے. اور اس کو میاں شہباز شریف نے ذاتی انا کا مسئلہ بنا دیا ہے کہ میرا نام بدل دو اگر میں نہیں کروں گا. اب دیکھیں اگر آپ نے پاکستان پنجاب میں اس کو میسر کرنا ہے تو آپ کو کم از کم 1 لاکھ تندوروں کی ضرورت ہوگی, جس کا مطلب ہے کہ آپ کو 300 کروڑ روپیز اے منتھ آپ کو سبسڈی دینی ہے. میں آپ کو بیچ میں کیونکہ پلیز کنٹینیو, لیکن میں ایک صرف ڈیولز ایڈوکیٹ بننا چاہ رہی ہوں. یہی بات BISP پہ کی جاتی ہے. BISP سب کو کور نہیں کرتا, BISP کچھ لوگوں کو کور کرتا ہے, BISP کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں دیتا, صرف امیڈیٹ ریلیف دیتا ہے, یہ کرٹکس کہتے ہیں. اچھا BSP کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. BISP میں نمبر 1 ایک واضح شناخت ہوتی ہے, اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. اس میں تو کوئی شناخت ہی نہیں ہے کہ کس کو روٹی ملی کس کو نہیں ملی, آٹا کہاں گیا, تندور نے کتنی روٹیاں کتنی پکائیں, کتنی بیچی, کس قیمت پہ بیچی, کوئی اس پہ نہیں ہے.
BISP پہ ایک جس جو ریسیپینٹ ہے ان کے شناختی کارڈ، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. دوسری بات ہے یہ براہ راست جاتے ہیں غریب پورسٹ آف دا پور اور خواتین جو اس ملک میں ایک لوور طبقہ آپ سمجھ لیں اس ملک میں ہے. تندوری روٹی پہ تو کچھ نہیں پتا کون کھا جاتا ہے روٹی، بے شک مالک خود کھا جائے. آپ کا سلوشن یہ ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے. میں آپ کو میں تھوڑی سی اور وضاحت کروں. ایسا سسٹم ہو ہی نہیں سکتا نا. آپ کہاں سے تندور میں روٹیاں آٹا، کتنی روٹیاں بنی، کتنے بکی، کس کے منہ میں گئی، کوئی کون گھر لے گیا، اس پہ تو ہے ہی کوئی نہیں کنٹرول، ہو ہی نہیں سکتا. بہت سے لوگوں کو سستی روٹی مل جاتی ہے تو isn't this a good plan؟ اس کے بہتر یہ ہے آپ سڑک پہ کھڑے ہو جائیں اور آپ نوٹ پھینکیں اور جو آ رہا ہے اس کو دیتے جائیں، وہ بھی مل جائے گا ان کو کچھ نہ کچھ. لیکن اگر آپ نے پاورٹی لیویشن کرنی ہے جو BISP ہے، اس میں سب سے بڑی بات یہ اٹس ڈاکیومنٹڈ، اور اس ڈاکیومنٹیشن کی وجہ سے